بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اب رزق میں برکت اور خوشحالی کے لیے پیش خدمت ہے قرآن پاک کی ایک آیت کا یہ وظیفہ۔ اس لیے یہ وظیفہ آج بتانے کی ضرورت پیش آئی کہ جیسے میں پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ سے بات کر چکا کہ انسان جو ہے وہ اب سہل پسند ہو گیا نا، بہت زیادہ تعداد میں ایک چیز کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ مشکل صورت یا آیت کا وظیفہ بنا دیں تو پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کرنا ہم سب کچھ چاہتے ہیں لیکن مشکلات سے گھبراتے ہیں۔ مشکلات اور پریشانی ہمیں بالکل قطعاً نہیں چاہیے، ہمیں ایزی وے چاہیے۔ تو یہ سب سے آسان وظیفہ جو ہے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ آپ کر لیجئے۔ اب اس کے اندر بھی اب دیکھیے، رزق کے لیے میں نے بتایا نا، تو رزق کے بارے میں ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ سن لیجئے۔ رزق کی سب سے نچلی اور کمتر جو سطح ہے نا، وہ پیسہ ہے۔ رزق کی سب سے نچلی سطح کیا ہے؟ پیسہ ہے۔ اس سے تھوڑا سا اوپر آئیں تو رزق کی جو اس سے بہتر لیول ہے، وہ رزق کی قسم اولاد ہے، نیک صالح اولاد۔ یہ ایک دوسری قسم ہے رزق کی۔ اور اس سے اوپر بہتر آ جائیں تو پھر رزق کی جو تیسری اوپر بہتر قسم ہے وہ یہ ہے کہ عافیت، امان، حفاظت، بیماریوں سے، حادثات سے، پریشانیوں سے، یہ بھی رزق ہے۔ یہ بھی رزق کی ایک قسم ہے۔ اور سب سے جو اول قسم کی رزق کی جو شکل ہے نا، جو سب سے اول قسم کی بہترین، وہ یہ ہے کہ اللہ کی کامل رضا، کہ بندہ کامل طور پر یہ کہے کہ میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، جو میرے رب نے میرے بارے میں فیصلہ کیا ہے وہ دی بیسٹ ہے، کیونکہ میں نہیں جانتا میرے لیے کیا سوٹیبل ہے یا نہیں ہے۔ میں بندہ ہوں، میرا کام ہے عبادت کرنا اللہ کی اور عاجزی اختیار کرنا۔ میں کوئی اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں اپنے فیصلے خود کر سکوں۔ میرے رب نے میرے بارے میں جو فیصلہ کیا ہے وہ افضل ہے، بہتر ہے اور سب سے صحیح ہے۔ یہ کامل رضا ہے اور یہ بہترین قسم ہے رزق کی۔ اب رزق کے لیے جب وظائف بتائے جاتے ہیں، رزق کی برکت کا وظیفہ، رزق کی کثرت کا وظیفہ، رزق بڑھانے کا وظیفہ، یہ وظیفہ کر لیں آپ کا رزق بڑھ جائے گا، آپ کے رزق میں برکت ہو جائے گی۔ تو پھر رزق تو بھائی یار سب کچھ ہے نا۔ اچھے اور مخلص دوست بھی رزق کی ایک قسم ہے، نیک صالح اولاد بھی رزق کی قسم ہے۔ آپ کا صحت مند جسم جو ہے، یہ جو بیماریوں سے بچا ہوا ہے، جو حادثات سے، یہ بھی رزق کی قسم ہے۔ آپ نے وظیفہ پڑھا اور آپ نے دعا کی، یا رب العالمین میرے رزق میں اضافہ فرما، میرے رزق میں برکت فرما۔ پتہ چلا اولاد بہتر جو ہے صالح، وہ بھی رزق کی قسم ہے۔ اللہ نے ایک اور بچہ دے دیا، رزق دے دیا، آپ کی دعا تو قبول ہو گئی۔ رزق کی ایک قسم اچھے اور مخلص دوست میں اللہ تعالیٰ نے 2-4 دوست آپ کے اور بنا دیے۔ رزق کے لیے آپ نے رزق کی برکت کے لیے دعا مانگی تھی نا، دعا تو قبول ہو گئی آپ کی وظیفے کے اس میں نتیجے میں۔ سب سے نچلی سطح میں نے کیا بولی آپ کی؟ کہ پیسہ سب سے کم تر چیز ہے رزق کے اندر۔ تو پھر آپ جب کوئی بھی وظیفہ رزق کے لیے کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ نام لے کر مانگا کرے، اللہ پاک مجھے پیسہ چاہیے، میں پیسے کی کمی کا شکار ہوں، مجھے رزق پیسہ عطا فرما، رزق میں مجھے دولت عطا فرما۔ نام لے کر مانگے نا تو آپ کو اللہ تعالیٰ دولت دے دیں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ میری؟ اب ہمارے الفاظ، چناؤ الفاظ کا اور ہمارے مانگنے کا سلیقہ اور ڈھنگ، کہ ہم بڑے مومن بن جاتے ہیں نا مصلی پہ بیٹھ کے وضو کر کے، بڑے نیک، ہم تو بڑے نیک ہیں، ہم جیسا کوئی نیک دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا، یہ ہمارا گمان ہوتا ہے اور یہی سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کب اللہ پاک ہمیں ان گمانوں سے نکالے گا۔ ان گمانوں سے میرے بھائی نکل آئیے۔ یہاں پر تو معاملات کچھ دوسرے ہیں۔ یہاں پر چھوٹا سا عمل میں نے کہا کر کے نا تو کوئی اپنے آپ کو افلاطون سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اللہ کی نظر میں یہ کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی۔ اللہ کو آپ کے مقصد ہے آپ کی عبادت کے اندر اخلاص سے، جو بے لوس جو آپ کرتے ہیں نا، جو یعنی آپ اگر اللہ کو یاد کر کے یہ تصور کر رہے ہیں کہ میرا اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بہتر کوئی بھی نہیں، اس سے طاقت والا کوئی بھی نہیں، میرے تمام معاملات اسی کے کنٹرول میں اور وہ میرے لیے بہت بہتر فیصلہ کرتا ہے، اور جب بھی کوئی پریشانی یا کوئی مسئلہ آتا ہے تو یہ زبان سے نکلتا ہے میرا اللہ ہی کافی ہے، میں کچھ نہیں ہوں، میرا اللہ سب بہتر کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ اللہ ایسے ہی مخلوق سے توقع رکھتا ہے
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ جی ہم سب متقی اور نیک پرہیزگار ہو جائیں تو پھر کیا معاملہ ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر تم سب نیک پرہیزگار اور متقی ہو جاؤ اور ایمان والے ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تم سب کو ایک پاسے کرے گا اور ایک اور مخلوق تخلیق دے گا جو گناہ کریں گی، جو گناہ کرے گی اور گناہ کرنے کے بعد اللہ سے توبہ طلب کرے گی اور اللہ انہیں معاف کر کے خوش ہوگا۔ اللہ پاک یہ جانتے ہیں کہ میں نے جس انسان کو بنایا ہے اس کا تھریش ہولڈ کیا ہے، اس کا لیول کیا ہے، اس کے ایمان کی کیفیت کیا ہے، یہ کتنا ایک برداشت کر سکتا ہے، یہ کتنا بیٹھ سکتا ہے، کس حد تک جا سکتا ہے، سب جانتے ہیں اللہ پاک۔ اور اللہ یہ جانتے ہیں کہ اس کے اندر اتنی کمی ہے، یہ شیطان سے مقابلہ نہیں کر سکے گا، یہ بار بار اس کی ٹرانس میں آئے گا، یہ گناہ بھی کرے گا، یہ عبادت سے بھی بھاگے گا، یہ ادھر ادھر بھی جائے گا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جب مضبوطی پیدا ہوگی یا کبھی بھی اس کی قسمت کا جب ایک زاویہ سوچنے کا بدلے گا اور اس کے اندر روح ایمانی جب جاگے گی، کسی بھی ایک کوئی انسیڈنٹ زندگی کے اندر ایسا ہوتا ہے جو آپ کو بدل کے رکھ دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے مرنے تک، آپ کی آخری سانس تک توبہ کے دروازے کھول کے رکھ دیے کہ یہ جب بھی میرا بندہ آئے گا اور توبہ کرے گا میں اس کے گناہ نہ صرف بخش دوں گا بلکہ ان کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ توبہ النصوح تو کرے، سچی توبہ تو کرے، یہ سوچ کر تو توبہ کرے کہ اب اس گناہ کے قریب میں نہیں جاؤں گا، میرے رب میرے سے جو ہو گیا وہ میری غلطی تھی، میری کوتاہی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، میں جانتا تھا کہ اس کی یہ سزا مجھے ملے گی مگر مجھ سے ہو گیا، میں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، اور اللہ یہی سننا چاہتا ہے آپ سے، وہ اسی التجا کے ساتھ، اسی فریاد کے ساتھ آپ کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ روئے گڑ گڑائے اور پچھتائے، اپنے پچھتاوے کی آگ میں جلے کہ مجھ سے یہ گناہ کیوں ہوا، اور پھر آ جائے نا ذرا مصلی پہ اور کہہ دے سچے دل سے اللہ مجھے معاف کر، تو پھر رب جو ہے وہ بڑا رحمان ہے اور بڑا رحیم ہے، وہ بدل دیتا ہے نصیبوں کو، وہی بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے جو ہے وہ راہ ہدایت پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ ہم بہت کمزور ہیں، ہم بہت گناہ گار ہیں۔ تو میں آپ کو اب وظیفہ بتا دوں، قرآن کی ایک آیت، نصر من اللہ و فتح قریب، سب جانتے ہیں، بچہ بچہ جانتا ہے، نصر من اللہ و فتح قریب۔ اس کو آپ نے دن میں کوئی بھی ٹائم، اتنا آسان وظیفہ ہے، کسی بھی ٹائم 313 بار پڑھنا ہے، اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ لیں 313 دفعہ، اور اپنے مقصد کے لیے رزق، پیسہ مانگے اللہ سے، دولت مانگے، جو مانگے نام لے کر مانگے، اولاد بھی رزق ہے، اولاد چاہیے تو اولاد مانگیں آپ کہ اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما، جس چیز کی کمی ہے اس چیز کا نام لے کر مانگے، اور یہ وظیفہ آپ 21 دن کر لیں، 41 دن کر لیں، کریں، شروع تو کریں، آپ اس کے ثمرات خود ہی دیکھتے جائیں گے اور اس کو آگے بڑھاتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور کرے، بلکہ ہم سب کو یہ مل کر دعا کرنی چاہیے کہ اس وقت جو ہمارا حال ہے، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا تھا؟ حضور پاک کی حدیث ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب قرب قیامت ہوگا نا تو وہ ایک ایسا ٹائم ہوگا جب کم تر جاہل لوگ جو ہوں گے وہ اونچی جگہوں پر ہوں گے، اور علم والے جو لوگ ہوں گے یا جو قابل لوگ ہوں گے وہ کم تر درجوں پر ہوں گے۔ یہ قرب قیامت کی نشانی بتائی تھی، اور یہ بھی کہا، یہ بھی اس میں ارشاد فرمایا کہ عمل اس وقت مختصر ہو جائیں گے اور بولنے کے لوگ چیمپئن ہو جائیں گے، یعنی کہ تبلیغ و واعظ بہت ہوگا، دوسروں کو نصیحتیں بہت ہوں گی، لیکن عمل کرتے ہوئے موت پڑ جائے گی انسانوں کو، یہ عمل سکیڑ لیا جائے گا، قرب قیامت میں عمل کم ہو جائے گا، بول بچن زیادہ ہو جائیں گے۔ جو ہم کر رہے ہیں، جو ہمارے سامنے ہے دن رات، کتنے اچھے اچھے کپڑے پہن کے، کتنی اچھی شکلیں بنا کے ہم چینلوں پہ آ کے یہ اچھی باتیں کرتے ہیں، خوب ہم اچھے دکھنا چاہتے ہیں، بننا نہیں چاہتے، یہی قرب قیامت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہم پر نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں سچی ہدایت نصیب فرما دے، ہمیں ایمان والا بنا دے، ہمارا ظاہر اور باطن ایک کر دے، ہم کسی کو دھوکہ نہ دیں یا بس یہ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمارے حالات بدل دے، پوری امت کی آمین کہہ دیجئے، پتہ نہیں کس کی آمین پہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرما دے۔